کیا نہیں بنا دیا انہیں ان کے مکر کو بیکار. وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر ابابیل جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. شاباش، شکر ہے ایک سبق صحیح سنایا آپ نے. صحیح ہے. چلو سبق شروع کرو. یاد کیا ہے ضرب یضرب؟ سناؤ. ضرب یضرب ضربا فهو آپ سناؤ مبشر. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. ماشاء اللہ، بہت زبردست. فهو ضارب وضربا فذاک وضرب یضرب یضرب. یاد نہیں کیا بیٹا، یاد نہیں کیا. ضربا فذاک مضروب. اب سے آئندہ سے نا آپ کو کلاس میں کھڑا کرنا پڑے گا، ایسے آدمی. علم النحو کا سبق سنا یاد ہے؟ میں نے کتنے دنوں سے سبق بند کیا ہوا ہے علم النحو کا. ہفتہ ہو گیا تقریباً، ہفتہ ہو گیا بند کیا ہوا ہے تاکہ یاد کرو. یاد نہیں مصدر وہ کرو. اسم ہے کہ جو اب تو کسی لفظ سے نہیں. جامد کی تعریف کیا ہے مبشر؟ جامد کی تعریف پڑھو. جامد کی تعریف کرو. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کون سی؟ جامد، مصدر، مشتق. جامد کی تعریف کیا ہے؟ جامد کی وہ اسم ہے کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے ادا کوئی لفظ بنا ہے، جیسے رجل، فرس وغیرہ. مصدر کی کیا تعریف ہے مبشر؟ مصدر وہ اسم ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے لطیفہ، نصر، ضرب وغیرہ. صحیح ہے. چلو کیا ہے بتاؤ. مسلمانوں کا وطن چھوڑنا. سب سے پہلے کس نے ہجرت کی تھی؟ عثمان. عثمان. عثمان رضی اللہ عنہ. کتنے بچے، عورتیں اور کتنے مرد تھے؟ کتنی عورتیں تھی، کتنے مرد تھے؟ عورتیں 12، مرد 19. یاد نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کتابیں بھی آپ لے کے جاتے ہو، پھر لے کے جانے کا کیا فائدہ؟ لے کر بھی جاتے ہیں کتابیں، اور اگر کتابیں نہیں لے کر جائے اگلے دن یہ بہانہ ہوتا ہے کتابیں نہیں تھی. اب کتابیں دیے تو اب کیا بہانہ ہے؟ مبشر، گھر پہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. آپ پتہ نہیں کیوں دن ضائع ہو رہے. مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، اس کے بعد 2 مہینے بھی نہیں گزریں گے، آپ کے امتحان آ جائیں گے. آدھے سال کے کچے امتحان آ جائیں گے، پھر اس میں کیا آپ امتحان لو گے؟ جب سبق ہی یاد نہیں ہوگا کیا امتحان ہوگا آپ کا؟ مشکل ہے صورتحال بہت. سبق یاد کرو یا تو پھر کوئی اور صورتحال نکالیں. ایسے تو فائدہ نہیں ہے. کوئی کیا فائدہ؟ ہم متھا بھی مارے، ٹائم بھی ضائع کریں، کچھ بھی نہیں. نہ سبق آپ کو یاد ہی نہیں ہو. خالی آنے جانے کا کام ہے تو بندہ وہ مسجد میں مل سکتا ہے، چائے شائے وہاں بھی پی سکتا ہے. لیکن یہاں تو مقصد کلاس ہے، پڑھائی ہے. پڑھائی ایسے تھوڑی ہوتی ہے. اسکول آپ جاؤ روزانہ سبق پڑھ کے نہیں جاؤ پھر کیا فائدہ؟ وہ بیٹھنے ہی نہیں دیں گے. یا تو مار دیں گے، سزا دیں گے، کچھ کریں گے. یہاں ہم نے اتنے دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، ہم نے کہا چلو یار شروعات ہے تو اتنی سختی نہیں کرو، کچھ معاملہ نہیں کرو. لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ہے نا بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے. کتابیں بھی لے کر جا رہے ہو، پھر بھی ادھر آ کے تھوڑا بہت دیکھ کے بتا دیتے ہو، تکے مار کے. احساس نہیں ہے. احساس کرو اس کا، علم کا احساس کرو. ابھی ترجمہ پوچھوں گا آپ کو وہ بھی نہیں آئے گا. قرآن اٹھاؤ وہاں سے. ترجمہ پوچھوں گا وہ بھی نہیں آئے گا. کاپی پوچھوں گا، کاپی بھی نہیں لے کر آئے گا. پڑھو سورہ فیل کا ترجمہ پڑھو. فیل کا ترجمہ ہے. فیل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ألم يجعل كيدهم في تضليل اور ان پر اور کہنا اور کوئی ترجمہ نہیں اور ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا نہیں بنا دیا کیا نہیں بنا دیا انہیں ان کے مکر کو بیکار مکر کو بیکار وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر ابابیل جھنڈ کا جھنڈ بھیج دیے ترمیم بحجارۃ من سجیل جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا اچھا چلو آگے پڑھتے ہیں سورۃ ہمزہ ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ سبق پر توجہ دو محنت کرو ٹھیک ہے کچھ حاصل کرو نہیں تو پھر ٹائم ضائع ہوگا آپ کا اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ محنت کر کے سبق یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں ویل لکل ہلاکت ہے ہر ہمزہ تانازن لومازہ عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے کل مانے ہر کل کا معنی کیا ہوتا ہے تمام سارا کل مانے تمام ہلاکت ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے ہمزہ جو تانازنی کرتے ہیں لومازہ جو عیب جوئیاں کرتے ہیں ہمزہ لومازہ اب یہ دونوں ترجمہ لکھنا تھا آپ کے پاس کافی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہمزہ لومازہ ہمزہ کے دو معنی کیے گئے لومازہ کے بھی دو معنی کیے گئے حذیفہ باتیں ختم کرو ہمزہ کا کیا معنی ہے کہ جو ہے کسی شخص کے سامنے جو ہے اس کے عیب بیان کرنا یہ ہمزہ ہے دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ زبان سے کسی کی عیب کرنا برائی کرنا ٹھیک ہے بلکہ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ آنکھوں کے اشاروں سے کسی کے عیب بیان کرنا کوئی بندہ مثال کے طور پر ہماری مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی سی کیا کوئی کم کوئی خصلت ہے یا کوئی اس کے اندر بیچارہ کوئی سادہ سودہ ہے تو بہت سارے لوگ اشاروں سے اس پر ہنستے مذاق اڑاتے اشارے کرتے ہیں اشارے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے کر رہا ہے یا کچھ تو یہ بھی ایک عیب آتا ہے یہ بھی ایک عیب جو یہ کسی کے عیب تلاش کرنا عیبوں کی باتیں کرنا اس کے حوالے سے اس کی کمی کوتاہیاں بیان کرنا لومازہ کے بھی دو معنی کیے گئے ایک یہ کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بندہ موجود نہیں ہے اور اس کی جو ہے نا غیبتیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ لومازہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آنکھوں سے نہیں بلکہ زبان سے کسی کی عیب جوئی کرنا غیبت نہیں بلکہ زبان سے غیبت کرنا یا زبان سے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا اس پر تانے مارنا ٹھیک ہے تانا سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے خلاف بولنا تانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو بات میں جتلائی جائے ہاں صحیح ہے یعنی بات جتلائی جائے یا احسان جتلایا جائے کوئی احسان کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے پھر بعد میں اگر وہ بندہ سامنے آتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی میں نے تیرے ساتھ یہ اچھائی کی یعنی تانا دینا ٹھیک ہے کسی اچھائی کا تانا دینا یا کوئی بندہ جو ہے کسی کے اندر کوئی حرکت ہے کبھی وہ جو ہے نا سامنے آ گیا اس کو بولا تو یار وہ ہے یہ بھی ایک تانا ہے تو وہ ہے نا تو نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا تو نے یہ جہالت کی تھی برائی کی تھی یا لڑائی کی تھی یا تو ایسے اخلاق کا ہے تو ایسے ہے عیب جوئیاں کرنا تانے کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا شریعت نے ان کو منع فرمایا کہ ایسے کام نہیں کرو یہ جاہلوں کے کام ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت ہے ہر عیب جو اور تانا زن کے لیے تانا زنی کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے کوئی بھی ہو
ایسے کام جو کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے, رسوائی ہو سکتی ہے, یا آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے کہ جو کسی مسلمان کو تنگ کرتا ہے, اس کو پریشان کرتا ہے, اس کو تانے دیتا ہے, یا اس کے عیب نکالتا ہے. تو عیب نہیں نکالنے چاہیے لوگوں کے. اگر کسی کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو نامناسب ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے اچھے طریقے سے. 10 بندوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ذلیل ہو. ٹھیک ہے, آگے دوسری آیت پڑھو. الذی الذی جمع مالا جمع مالا وعدد, وعدد جس نے مال جمع کیا جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. اور اسے گن گن کر رکھا. عدد کا کیا معنی ہے؟ عدد. عدد کہتے ہیں نا تعداد. تعداد کیا ہوتی ہے؟ گننا کسی چیز کو. ٹھیک ہے, تو وہ عدد اور گن گن کر رکھا. اور گن گن کر رکھا. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. اب ایک بندہ ہے کہ جمع کرتا ہے, بھائی اس کے پاس پیسے ہیں تنخواہ کے, وہ گن کے رکھتا ہے الماری میں, اس کے لیے ہلاکت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ کسی کے پاس گندم آتی ہے وہ جو ہے نا ڈھیر لگا کے کمرے میں رکھتا ہے, اس کے لیے تھوڑی ہلاکت ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس کے لیے ہلاکت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گن گن کر رکھتا ہے کہ بھی ہاں یہ میرے کام آئیں گے, یہ سب نہیں, وہ تو پھر وہی بات ہے کہ گن کے رکھنا کام آئیں گے, پیسے تو کام ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, لال کے ہوں گے تو لال کے ہوں گے تو ہلاکت نہیں ہے. نہیں بیٹا, اس کا مطلب بار بار گنتی کرنا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کچھ, اس کا مطلب الگ ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں جو احکام ہے, یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا اور زکوٰۃ دینا اور کسی کی مدد کرنا, کوئی بھلائی کے کام کرنا, وہ یہ نہیں کرتا ہے, اور اس کے بجائے وہ فاضل پیسے کو چھپا کے رکھتا ہے. ہاں, یہ مطلب ہے, سمجھ آیا؟ تو یعنی کوئی بندہ پیسے اس کے پاس آئے, اللہ نے دولت دی, مال دیا, جمع کر رکھتا ہے اور بار بار گنتا رہتا ہے, یعنی فخر کرتا ہے میرے پاس بڑا پیسہ ہے. فقیر آتا ہے اس کو دھتکار دیتا ہے. ہاں, وہ پچھلی آیت صورت میں پڑھا ہے نا, صورت ماؤن میں, یتیم کا خیال نہیں کرتا, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. اب یہ سارے جو ہے نا پیسے اس نے جمع کر کے رکھ دیا, الماری میں تالا لگا دیا, کسی کو ضرورت نہیں ہے وہاں ہاتھ لگائے, نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے, نہ صدقہ دیتا ہے, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, بلکہ گن گن کر اپنے لیے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہلاکت ہے. مال زائد تو کیا بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کرنا چاہیے. زائد ہو تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگلی آیت پڑھو. یحسب یحسب ان مالہ ان مالہ اخلد, اخلد وہ یہ سمجھتا ہے, یحسب وہ یہ وہی اصل معنی کیا ہوگا؟ یہ وہ گمان کرتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے, ان مالہ ان مالہ بے شک اس کا مال, بے شک اس کا مال, اخلدہ اخلدہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے. بعد نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا, وہ یہ ٹھیک ہے, سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. لیکن وہ ترجمہ آیات کے حساب سے نہیں, الفاظ کے حساب سے. الفاظ کے حساب سے ترجمہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ابھی ایسا نہیں ہوتا, کتنا بڑا دنیا کا دولت بننا پرون ہو دنیا میں, لیکن وہ زندہ تو نہیں رہے گا, مال اس کا ختم ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کرے گا. ایک معنی کیا ہے؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ مال ہے, میرے پاس پیسہ بہت ہے, اور ذہن اس کا یہ ہوتا ہے میں تو مروں گا ہی نہیں. پیسہ بہت ہے بھائی, مرنا کیا ہے, کھاؤ پیو مزے کرو. ٹھیک ہے, تو وہ اڑاتا رہتا ہے مال کو. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مال اس کو مرنے نہیں دے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو پیسے والا ہوں, اگر کوئی بیماری آگے کچھ آگے میں خرچ کروں گا, مجھے کیا پرواہ ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس کا مال جو ہے نہ ہمیشہ رہے گا, نہ اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ٹھیک ہے, اور یہ آئندہ جو ہے نا کلاس میں آپ نے نہیں لانے مطلب. ٹھیک ہے, رکھ دو سائڈ. مور نبوت نکالو. دو ہے, دوسری کا ہے, دوسری کا ہے, وہ نکالو. سب ٹائم کیا ہوا؟ 5 بج گئے. تھوڑا سا
کہاں ہے کتاب؟ ہم نے پڑھا تھا 6 نبوت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 نبوت پڑھا تھا. جی 5 نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال. 6 نبوت کیا ہے؟ 6 نبوت کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے 3 دن پہلے حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے. یہ میں نے بات کر دی تھی وضاحت میں اس دن کہ حمزہ اور عمر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آگے وہ بات آ گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تک یہ عمر رضی اللہ عنہ سخت مخالف تھے دین اسلام کے. مسلمان اس وقت تک چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اب کعبہ میں جا کر پڑھنے لگے. یہ بات بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، کہ جب یہ دونوں مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے دل میں جرأت پیدا ہو گئی اور خوف کم ہو گیا، پھر وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے. 7 نبوت یعنی 7ویں سال کو قریش نے آپس میں ایک عہد نامہ لکھا کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور رشتہ ناتا نہ کرے. مسلمان جو بھی اسلام قبول کرے اس سے لین دین ختم، تعلق ختم، رشتہ داری ختم. ہاشمی قبیلہ کے ساتھ بھی لین دین رشتہ ناتا بند، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا. کیوں ساتھ نہیں چھوڑتا تھا یہ آپ جان چکے ہیں کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے. اس کے بعد جو ہے آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی، وہ بھی فوت ہو گئے، تو آپ کے دادا کے پاس آئے، دادا بھی فوت ہو گئے، پھر اپنے چچا کے پاس آئے. تو ابو طالب نے بھی بہت سپورٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی مل گئی، اس کے بعد بھی سپورٹ کی. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اس کے ساتھی ہے، ساتھ دیتے ہیں اس کا، تو ہم ان سے بھی بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا ساتھ نہ دیں. اس ظلم کی وجہ سے حضرت اور ہاشمی قبیلے کے سب لوگ ایک پہاڑی کی کھو شیب ابی طالب میں بند رہے، ٹھیک ہے، پہاڑی کی ایک گھاٹی میں، اس کو گھاٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شیب ابی طالب. کھانے پینے کی چیزیں بھی دشمن اندر نہ جانے دیتے. گڑھے کے اندر بچے جب بھوک کے مارے روتے تو ان کے رونے کی آواز شہر تک سنائی دیتی. یعنی وہ محصور تھے، وہاں کھانا پینا نہیں پہنچانے دیتے تھے، ٹھیک ہے. کوئی شخص ترس کھاتا تو تھوڑا بہت اناج چھپ چھپ کر رات کو پہنچا دیتا تھا. ان سب سختیوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک نام اور سچے دین کو برابر پھیلاتے رہے. یعنی ان سختیوں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کا کام کرتے رہے اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور یہ کام چلتا رہا، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی ہجری تھی؟ اور ہجری نہیں بلکہ نبوت کا 7واں سال. 7ویں سال کا یہ ماحول تھا کہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا ہاشمی خاندان سے، اور جو بھی مسلمان تھے ان سے لین دین ختم کر دی، بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی اور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ قریش قبیلہ تھا ان کا، ہاشمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے، ان سے جو ہے نا نسبت تھی. قریش قبیلہ کیسے تھا؟ قریش قبیلہ ان کو قریش کہتے تھے، قریشی خاندان تھا. ابو طالب والے قریش نہیں تھے؟ وہ بھی قریش. ہاں، ابو طالب والے یہ سارے قریشی تھے، ان کو قریشی کہتے. اور جو جیسے ذات آج کل کہتے ہیں نا قریشی، اس طرح ان میں کوئی وہ تھا نا قریشی کرشی، اس نے مگر مچھ کو مارا تھا. یہ تو بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں، تاریخ میں بھی ہے، لیکن ایسے سمجھو کہ جس طرح آج کل جو ہے نا پیشے پر لوگوں کی جو ہے نا ذات بھی ہوتی ہے، بہت سارے پیشے پر، جیسے ملا ذات ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، دروازے بنانے والے ذات. ہاں تو ایسے ہی ان کو ملا بولتے ہیں. تو اس طرح قریشی جو ہے نا ایک خاندان، ایک ذات کے طور پر قریشی کہا جاتا تھا. اور ہاشمی جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا، عبد المطلب بن ہاشم. تو ہاشمی نسبت تھی دادا سے، پردادا سے، تو اس لیے جو بھی اس کے خاندان سے ان کو ہاشمی کہتے تھے. ٹھیک ہے گائے صاحب، آ جائیں. کل جو ہے نا باقی جو آپ کا رہتا ہے نا علم النائب کا جامد مصدر مشتق، اس کے بعد جو باقی ہے وہ کل سنا.